میں ایک پریویلیجڈ بیک گراؤنڈ سے ہوں. میرے اوپر میرا بہت طاقتور ماشاءاللہ باپ ہے, میرے ساتھ میرے لوگ کھڑے ہیں, لیکن مجھے بھی اس ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیسے؟ اب دیکھیں, میں جب پولیٹیکل بات کرتی ہوں تو اس کے تحریک انصاف کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے میرے پہ پرسنل اٹیک آتا ہے. وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ میری شادی پہ بات کرتے ہیں, حالانکہ میری شادی میرے والدین نے, میرے دادا دادی نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی ماشاءاللہ, اور آج تک میں اس شادی کو نبھا رہی ہوں. یہ بڑی بات ہے. اب میں کسی کے اوپر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہتی, لیکن آج بھی یہ شخص جو ذہنی پستی کا شکار ہے, میں اس کا میری بطور خاتون انسلٹ ہے کہ مجھے عمران خان جیسے شخص کا نام لینا پڑتا ہے, لیکن کیونکہ مسائل کا ذمہ دار وہ ہے تو مجھے اس کا نام بامر مجبوری لینا پڑتا ہے, ورنہ بطور خاتون میں بہت بار کہہ چکی ہوں کہ میں ایسے شخص کو اپنے گھر کے دروازے سے اندر نہ آنے دوں. وہ کیا کرتا ہے, بھئی میں پولیٹیکل بات کرتی ہوں, تم پولیٹیکل جواب دو. وہ جلسوں میں کہتا ہے, مریم نواز تم میرے اتنی بار نام لیتی ہو کہ تمہارا ہسبینڈ کہیں ناراض نہ ہو جائے تم سے. آپ امیجن کریں آپ اس بات کہ میں اس کی بیٹی کے برابر ہوں. آج وہ اس خوف سے وہ بزرگ بھی بن گیا ہے, وہ معذور بھی بن گیا ہے, وہ 72 سال کا بھی بن گیا ہے. جب بیٹیوں جتنی عمر کی خاتون پہ آوازیں کسنے کی بات آتی ہے تب تمہیں اپنی بزرگی یاد نہیں آتی. اور آپ وہ مینٹالٹی دیکھیں, وہ ٹاپ ٹو باٹم وہ مینٹالٹی ہے جس جماعت کا سربراہ خواتین پر جملے کستا ہو اپنے جلسوں کے اندر, اس کی نیچے والی مینٹالٹی دیکھیں. وہ جلسوں میں جاتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ خواتین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. بار بار جو بھی ان کا جلسہ ہوا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی خاتون محفوظ نکلی ہو وہاں سے باہر. ابھی 2-3 دن پہلے وہ آڈیوز آئیں جن میں پتا چلا کہ جو زمان پاک ہے وہاں پر جو خواتین وہاں پر عمران خان کی حفاظت کے لیے, کبھی سنا ہے ویسے کہ خواتین کسی مرد کی حفاظت کے لیے گئی ہوں؟ ہمیشہ سنتے تو یہ تھے کہ خواتین کی حفاظت کے لیے مرد آتے ہیں. تو یہ تو سب سے بڑی خود تضحیق ہے. اور جن گھروں سے وہ جاتی ہیں ظاہر ہے وہ عزت دار گھرانے ہوں گے, وہ ان کو کانفیڈنس ہوگا کہ بھئی ہم اپنی بیٹی کو اگر بھیج رہے ہیں, اپنی بہن کو اگر بھیج رہے ہیں, اپنی بیوی کو اگر بھیج رہے ہیں تو وہ وہاں پر ان کو سازگار ماحول ملے گا. لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے, وہ میں نے یاسمین راشد صاحبہ اور کوئی دوسری ان کی شاید کوئی نوشین حامد ان کی MN ہے, وہ رو رہی ہیں بیٹھ کے کہ وہاں خواتین کا کیا حال ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب سیاسی جماعتیں خواتین کو اس طرح سے ان کا استحصال کریں گی, درندگی کا وہ نشانہ بنیں گی, تو مجھے بتائیں کون پاکستان کا عزت والا شخص اپنی بیٹی یا بہن کو کہے گا جاؤ تم سیاست میں حصہ لو؟ تو یہ تو بڑے شرم کی بات ہے. اور پھر میں نے کبھی کسی سیاسی مخالف پہ پرسنل اٹیک نہیں کیا. میں عمران خان کی بیٹی کی اگر بات کرتی ہوں تو وہ پرسنل اٹیک نہیں ہے. وہ اپنی, اگر میں پرسنل اٹیکس پہ اتر آتی تو آپ یقین مانیں عمران خان کے خلاف میرے پاس اور آپ سب کے پاس اتنا مواد ہے کہ وہ ٹی وی پہ نہیں چل سکتا. اس لیے میں ذاتی زندگی میں بالکل عمل دخل, میرے پاس اس کے خلاف پولیٹیکل مواد اتنا ہے کہ مجھے ذاتی زندگی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پردہ رکھتی ہوں لوگوں کا, لیکن جو اس کی بیٹی ٹیرین وائٹ کا کیس ہے میں اس کی بات جلسوں میں کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس نے جھوٹ بولا, اور وہ کیس عدالت میں ہے اس وقت. ٹیرین وائٹ کا کیس وہ عدالت میں ہے, وہ اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, وہ پاکستان کی بڑی عدالت کے اندر ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس ہے. کیونکہ یہ اس بیٹی کو مانے تب پھنستا ہے, یہ نہ مانے تب پھنستا ہے. لیکن آپ سب یہاں پر بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں, میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. میں آج بھی کمرے میں جب چل کے جاتی ہوں میرے والد کھڑے ہو جاتے ہیں کرسی سے. میرے والد نے میری والدہ کو کبھی کوئی قابل اعتراض لفظ نہیں کہا, ہمیشہ عزت احترام دیا. میری والدہ کہیں سے آتی تھیں ٹریول کر کے تو میرے والد ان کو یا تو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتے تھے یا ان کو پورچ میں گھر میں گاڑی کا دروازہ کھولتے تھے ان کے لیے. میں نے وہ دیکھی ہے تربیت. میں نے وہ دیکھا ہے کہ میں اور میری چھوٹی بہن جو ہیں وہ ہم آج بھی اگر اپنے میرے والد کمرے میں بیٹھے ہوں تو میرے والد جو ہیں وہ اٹھ کے مجھے ملتے ہیں صبح. 4 مہینے ابھی میں اپنے والد کے ساتھ لندن رہ کے آئی ہوں تو وہ اٹھ کے مجھے سلام کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں اور عزت اور احترام کرتے ہیں. بیٹی ہونے کے باوجود وہ جو خواتین کو عزت اور احترام دیتے ہیں وہ میں نے اپنے گھر سے اپنے والد سے سیکھا ہے. اور مجھے ایک شخص نے خود بتایا, میں اس کا نام یہاں پر لینا نہیں چاہتی کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے, وہ عمران سے ملنے گیا. اس نے چند سال پہلے اس نے کہا کہ خان صاحب آپ کے خلاف یہ بہت بڑا کیس ہے, آپ اپنی بیٹی کو اون نہیں کرتے تو آپ اس کو اون کر لیں, ایک دفعہ قوم سے معافی مانگ لیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, قوم معاف کر دے گی. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ عمران خان کرسی سے اچھل پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں کیسے اس کو اون کر سکتا ہوں, میری سیاست ختم ہو جائے گی. اور باپ تو وہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میری سیاست ختم ہو تو ہو, میری بیٹی کو اس کا حق ملنا چاہیے. آج بھی اگر آپ اس کو اون کر لیں
آپ اس کو اس کا حق دے دیں, آپ اپنی بیٹی کو, آپ اپنی سیاست کو ترجیح نہ دیں, اپنی بیٹی کو ترجیح دیں, تو میں کہوں گی کورٹ کو کہ اس کو ڈسکوالیفائی نہ کرے. لیکن جس شخص میں اتنی جرت, آپ دیکھیں میں جمائمہ خان سے میرا سیاسی اختلاف 100 بار ہو سکتا ہے, لیکن میں اس کی اس وجہ سے اس کا احترام کرتی ہوں کہ وہ اس کی بیٹی کی پرورش کر رہی ہے. وہ اس کی بیٹی نہیں ہے, لیکن وہ اس کی پرورش کر رہی ہے کیونکہ اس کو خود احساس ہے. تو جو اپنی بیٹی کو عزت نہیں دے سکا, جو اپنی بیٹی کو اون نہیں کر سکا, وہ قوم کی بیٹیوں کو کیا عزت دے گا؟ پھر ان کا وہی حال ہوگا جو آج زمان پاک میں بیٹیوں کا حال ہو رہا ہے, بہنوں کا حال ہو رہا ہے. پھر ان کا وہی حال ہوگا جو جلسوں میں ان کے کارکن ان کے ساتھ کرتے ہیں. پھر اس کا وہی حال ہوگا جو عمران کرتا ہے جلسوں میں جب خواتین کو جملے کستا ہے. تو یہ کوئی پرسنل اٹیک نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے جس کی میں نشاندہی کر رہی ہوں, ذہنی بیماری ہے. یہ ایک پرورٹس کا گینگ ہے جن کا اخلاقی اقدار سے کوئی تعلق نہیں. پولیٹیکل بات کا پرسنل اٹیک سے جواب دیتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے کہا جج زیبا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, خواتین کو اس طرح بلایا جاتا ہے, ججز تو آپ چھوڑ دیں. یہ وہی مینٹالٹی ہے کہ جب یہ پرائم منسٹر تھا تو موٹر وے پہ ایک خاتون کی عصمت دری ہوئی, انہوں نے وکٹم کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ وکٹم اکیلی کیوں تھی. بھئی تم تو سرکاری ہیلی کاپٹر میں پھرتے ہو, لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ پورا ایسکارٹ ساتھ لے کے چلیں, ان کی حفاظت انہوں نے خود ہی کرنی ہوتی. یہ وہی مینٹالٹی ہے, اور یہ وہی مینٹالٹی جو خواتین ان کے جلسوں میں جاتی ہے تو لوگ نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. کیا خواتین کو اپنا مستقبل اس قسم کے انسان کے ہاتھ میں دینا چاہیے؟ مجھے جواب دیں اس بات کا. تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ ان کی روک تھام نہیں ہے. بہت لیجسلیشن ہوئی, لیکن کیا کسی ایسے ملزم کو کوئی یا مجرم کو قرار واقعی سزا ملی جس کے لیے باقی جو حیوان ہیں ان کے لیے ڈیٹرنس کریٹ ہو؟ بلکہ الٹا پاکستان میں جو یہ نام لیتا ہے اس کی وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیمنگ کی جاتی ہے. اس خاتون کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. نیب میں مجھے 57 ڈیز رکھا گیا, تو یہ میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتی ہوں. تو آپ کو پتا ہے نیب خواتین کے لیے نہیں بنی, میں شاید نیب کی پہلی خاتون مہمان تھی, تو ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو کہاں رکھیں, کیونکہ مردوں کے لیے تو انہوں نے پورے سیلز بنائے ہوئے تھے جہاں پہ مردوں کو انہوں نے رکھا ہوا تھا, خواتین کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں تھی, اور ایک خاتون کو وہ اٹھا لائے تھے. تو انہوں نے پھر مجھے اس نیب کے کمرے میں رکھا جو کمرہ شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا, کہ جو نیب کے اندر خواتین امپلائیز ہیں ان کے بچوں کے لیے جو ڈے کیئر سینٹر بنایا تھا. ابھی بہت کچھ ہو گیا, بہت کچھ اچھا ہے. میں پاکستان کی طول و عرض میں گئی ہوں, آپ یقین کریں کیا خواتین کی کوالٹی موجود ہے پاکستان کے پاس, چاہے وہ گلگت بلتستان کی خاتون ہو یا وہ آزاد جموں کشمیر کے کوئی دور لائن آف کنٹرول کے علاقے کی خاتون ہو, یا وہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کی خاتون ہو, یا وہ سندھ کی خاتون ہو, یا وہ پنجاب کی خاتون ہو, یا وہ خیبر پختونخوا کی خاتون ہو. اتنی زرخیز یہ جو مٹی ہے نا, اتنی زبردست کوالٹی ہے, اور سب خواتین کے اندر میں نے ایک دیکھی تڑپ آگے بڑھنے کی, کچھ کرنے کی, اپنے اپنے وسائل میں رہ کر, اپنے اپنے سوشل جو ان کے ریسٹرکشنز ہیں ان میں رہ کر.